بالکل کرو آواز بلا پڑھو پڑھو بھائی امام زبان اللهم صل على محمد وآل محمد پتر صلاح کے پڑھو ادھر سے اللهم صل على محمد آپ کے سامنے مجدوں کا علامہ امتیاز نجفی صاحب کو پیش کریں یار وہ تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصادقين ثم الصلاة والسلام على رسوله المصدق محمد الأحمد سيدنا مولانا أبي القاسم محمد شهد الشهداء صالحين وعلى آله الطيبين الطاهرين
بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من الماء كل شيء حي سواء قرآن مجید کی وہ آیا ہے جس میں خدا تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے آغاز سے ارشاد خدا بھی ہو رہا ہے وجعلنا ہم نے بنایا ہے، ہم نے وصف کیا ہے، یاد کیا ہے ہر شے کو معنی سے کل شے حی، ہر وہ شے جس میں حیات پائی جاتی ہے، یعنی پروردگار عالم اس آیت مجیدہ سے انسان کو آگاہ کرتا ہے جو اپنی زندگی میں جس بھی چیز دیکھتے ہو، جس ظاہری بصارت تمہاری دیکھ سکتے ہم نے ہر اس چیز کو پانی سے بند کیا ہے جس میں بھی حیوانیت کا عنصر پایا جاتا ہے، جس میں بھی نجوم کے اسباب پائے جاتے ہیں، ان سب کی اصل پانی ہے۔ اور پانی خداوند متعال کی طرف سے جہاں ہمیں لاتعداد نعمتیں عطا کی گئی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ اگر ہم ساری زندگی بھی اس نعمت کا شکر ادا کرنے میں گزار دیں، اس شکر ادا کرنے کے لیے زندگی کا نعمت اس اختیار کی نصیب ہے۔ آج دن ہے کہ اس پروردگار کی دی ہوئی نعمت پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے تاکہ اس چیز کا اندازہ ہو کہ پروردگار نے ہمیں کس قیمتی نعمت سے نوازا ہے جسے ہم بے قدری کے ساتھ یا قدر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ پانی ایک ایسی شے ہے کہ جس کی نہ اپنی شکل ہے، نہ اس کا کوئی عمل ہے، نہ کوئی اس کا اپنا ذوق ہے۔ اگر اس کو گلاس میں ڈال دیا جائے تو گلاس کی شکل بدل جائے، اگر جگ ڈال دیا جائے تو جگ کی شکل اختیار کر جاتا ہے، یعنی اپنی حیثیت یہ نہیں رکھتا ہے، اسے جس ظرف میں انڈیل دیا جائے اسی ظرف جیسا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی نعمت الہی ہے کہ جس کے لیے انسان کو زیادہ شکر کرنی پڑتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس معاشرے میں رہتے ہیں، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم یہ کامانی دنیا تک بھی بن گئے ہیں کہ جو چیز انسان کے وجود کے لیے جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، حقیقت میں چاہے اتنی قیمتی ہو یا نہ ہو، لیکن اسے انسان کی احتیاج ہے، انسان کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو نایاب بنا دیا جاتا ہے، اس چیز کو قیمتی کر دیا جاتا ہے۔ مثلا جو مارکیٹ میں ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو کہ معمول کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، اس میں نہ کوئی زیادہ لاگت آتی ہے، نہ اس پہ کوئی خاص مٹیریل لگایا جاتا ہے، فقط اتنا علم ہو جائے کہ اس شے کی ضرورت ہمارے معاشرے میں تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، وہ چیز اسی دکان کے کاؤنٹر پہ بڑی مہنگی ہو جاتی ہے، وہیں پہ اس کی قیمت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بھائی اس پہ کوئی آپ نے ایکسٹرا لیبر نہیں لگائی ہے، کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، پوری دکان پہ آپ کی مہنگی ہو جاتی ہے، کیوں کہ انسان کو اس کی حاجت زیادہ ہو جاتی ہے، انسان کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، یعنی انسانوں کی دنیا میں زیادت کا معاملہ ایسا ہے کہ جو چیز انسان کے بدن کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے جتنی زیادہ ضرورت مند ہے، وہ اتنی زیادہ قیمتی بن جاتی ہے، اتنی زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور انسان اسے اتنے زیادہ داموں میں بیچ کے خود کو ایک بہترین بزنس مین شمار کرتا ہے۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون
ہیں، اس پہ انعام چل رہے ہیں، لیکن اس رب اکبر کو دیکھیے، اس رب العالمین کو دیکھیے، اس کے قوانین کا تقاضا یہ ہے کہ جو شے جتنی انسان کے لیے اہمیت رکھتی ہے، اس کے بدن کی جتنی زیادہ قیمتی اور ضرورت مند ہے، اللہ نے اسے اتنا ہی زیادہ آسانی کے ساتھ اپنے بندے کے لیے پیش کیا ہے، اتنا ہی زیادہ انسان کے لیے ہے۔ اور ان نعمتوں میں سے ایک پانی ہے۔ پانی کی تلاش کے لیے انسان کو زمین کے سینے نہیں گرنا پڑتا ہے۔ پانی کی تلاش کے لیے انسان کو پہاڑوں کی سفر کرنی پڑتی ہے۔ اس پانی کی تلاش کے لیے انسان کو ہواؤں کا سفر کرنا نہیں پڑتا ہے۔ دنیا کے جس خطے چاہ جاتا ہے، کچھ اور ملے نہ ملے، پانی جیسی نعمت سے ہر جگہ میسر ہو جاتی ہے، ہر جگہ اس کی لذت لگتی ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے بغیر اس کی زندگی کا گزارا نہیں ہے، اس کے لیے قیمتی ہے، اس لیے جو شاید انسان کے لیے جتنی قیمتی تھی، اللہ نے اتنا زیادہ آسانی سے اس کے لیے مہیا کیا۔ یہ رب العالمین کا قانون ہے، اور رب العالمین سجدہ ہی اسے ہے جو کسی کی حاجت آنے سے پہلے اسے مہیا کر دے، اسے ہی رب العالمین کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اسے رب العالمین ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مربی ہے، اس لیے اس نے ہمارے سامنے عرش ہے۔ تو لہذا پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر فقط انسان کا، نہیں میں نے عرض کر دیا کہ جس کے اوپر لفظ حیوان صادر ہوتا ہے وہ احتیاج رکھتا ہے پانی کی۔ پانی کیسی نعمت ہے؟ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے ہر جاندار اپنی زندگی کے ہر حصے میں استعمال کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج پانی پیا ہے اور کل اس کی ضرورت نہیں ہوگی، گھنٹے تک پانی پی لیا ہے، اگلے 3 گھنٹے تک پیاس نہیں لگے گی، ہر وقت انسان کو اس کی حاجت رہتی ہے۔ حتیٰ کہ ایسا عالم ہے کہ انسان جب رات کو سو جاتا ہے، جس کے لیے عبادت کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پانی کی پیاس اسے بے چین کر دیتی ہے، اور رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے بھی وہ پانی تلاش کرتا ہے اور پانی کو پیتا ہے۔ یعنی انسان کا حصہ، انسان کا بدن اس پانی کی اس قدر حاجت رکھتا ہے، اگر جاگ رہا ہے تب بھی پانی پیتا ہے، سو رہا ہے تب بھی پانی پی رہا ہے، ساری زندگی پانی پیتا رہتا ہے انسان۔ اگر میں سوال کروں کہ جس کی عمر درمیان بعض ہیں کی 30 سال بھی ہے، بعض 25 سال بھی ہے، بعض 30 سال بھی ہے، اب اس زندگی کی اگر سوال کیا جائے، بھئی آپ نے 30 سال پانی پیا ہے، آپ نے 50 سال پانی پیا ہے، آپ نے 60 سال پانی پیا ہے، اتنا پانی پینے کے بعد آپ بتا سکتے ہیں کہ اس پانی کا ذائقہ کیسا ہے، لذت کیسی ہے؟ تو بتانے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ زبان نہیں ہے جو اللہ کی اس ایک نعمت کی تعریف کر سکے، جو اللہ کی اس ایک نعمت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے اطمینان قلب کے لیے ہی چند جملے کر سکے۔ ہاں اگر پوچھیں اس میں چینی ڈال دیجیے تو پانی کیسا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اس کا پانی میٹھا ہے، اور اگر اس میں ڈال دیا جائے تو چل جائے گا اس کا پانی نمکین ہے۔ لیکن ان اجزاء کے بغیر پانی کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جائے تو ہمارے پانی کی حقیقت کا درد بیان کر سکیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، تو پھر سوچے گا اس پروردگار نے کس قدر عظیم نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، زندگی بھر اس کی نعمت استعمال کرنے کے بعد جب اس کی تعریف نہیں کرتے ہیں، اس کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں، اس کا پھر شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ ہماری عقل ہے، یہ ہمارا فہم ہے، یہ ہمارے شعور کی بلندی ہے، یہ ہمارے ادراک کی منزل ہے، لیکن یہی سمجھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا پانی کی حقیقت کیا ہے، پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ وہ علم لدن کے پڑھ ہوئے ہیں، کوئی ایسا سوال نہیں جو ان کے بارگاہ میں کیا جائے اس کا جواب نہ آئے۔ پوچھا گیا مولا پانی کا ذائقہ کیسا ہے؟ فرماتے ہیں پانی کا وہی ذائقہ، پانی کا وہی ذائقہ ہے جو زندگی کا ذائقہ ہے۔ اب ہمیں پانی حقیقت کا علم نہیں ہے، اب زندگی کا ذائقہ ہم کیسے بیان کریں؟
زندگی بھی ایسی نعمت ہے، ساری زندگی گزارنے کے بعد انسان بھاپے کے عالم میں بھی پہنچ جائے تو پوچھا جائے تو موسیٰ جیسا نبی بھی کہتا ہے کہ دنیا میں بھی رہنا چاہتا ہوں۔ مولانا میں پانی کا وہی ذائقہ ہے جو زندگی کا ذائقہ ہے۔ اور یہاں پہ مولانا نے قرآن کی آیت تلاوت کی کہ جب زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں تو اللہ آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے بارش کی شکل میں، اور جیسے ہی وہ پانی زمین کے اوپر اپنا وجود رکھتی ہے اس مردہ زمین میں زندگی آ جایا کرتی ہے، اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ لہذا معصوم نے بتایا کہ پانی کا ذائقہ زندگی کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے کہ اب تو جدید دور آ گیا ہے، اب تو تقاضے بدل گئے ہیں۔ پہلے جب لوگ حج پہ جایا کرتے تھے یا عمرے پہ جایا کرتے تھے تو انہیں پانی میں سفر کرنا پڑتا تھا، اور پانی کا راستے کے ذریعے حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور جب پہلے حج پہ جایا گیا تھا اور پانی میں مسافت طے کی تھی تو ہر حاجی اپنے ساتھ مخصوص قسم کی ادویات رکھتا تھا، مخصوص قسم کی میڈیسن جڑی بوٹیاں ہوا کرتی تھی، اس لیے اپنے ساتھ رکھتے تھے کیونکہ اگر میں آسان لفظ میں کہوں کہ اگر ہماری اس دنیا میں گندگی کا سب سے بڑا کوئی گڑھا ہے تو اس گڑھے کا نام سمندر ہے، جہاں پہ ہماری اس دنیا کی استعمال شدہ تمام نجاستیں وہاں پہ جا کے جمع ہوتی ہیں، وہاں پہ گرتی ہیں۔ نہر ہو، دریا ہو، جوہر ہو، ہر کسی کا آخر میں ملاپ جا کے سمندر سے ہی ہوا کرتا ہے۔ اور سمندر کے پانی کی حقیقت یہ ہو چکی ہے کہ وہ اتنا گندا ہے کہ فرض کرنا چاہتا کہ حاجی اپنے ساتھ میڈیسن رکھتے ہیں، وہ اس لیے کہ جب حاجی سمندر میں سفر کرتے تھے تو سمندر کی ہوا جب سمندر کے پانی کو مس کر کے حاجیوں کے بدن کو مس کرتی تھی تو سمندر کی اس بیماریوں کو حاجیوں کے بدن میں منتقل کر دیتی تھی، یا جو بھی سمندر میں سفر کرتا تھا اس کے بدن میں وہ بیماریاں چلی جاتی تھیں۔ لہذا اس کی وجہ سے کیا آنا شروع ہوتی، طبیعت میں مطلاحٹ آ جاتی تھی، الٹیاں آنا شروع ہو جاتی تھی، تو وہ اس کے لیے میڈیسن استعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی اس قدر گندا ہے سمندر کا پانی، اگر اس سے سفر کیا جائے تو اس کی ہوا انسان کو بیمار کر دیتی ہے، جو ہوا پانی سے مس ہوئی ہے، لیکن اس کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے، اس رحمان خدا کی رحیمیت کا اندازہ لگائیے کہ وہ ہی پانی جس سے ہوا مس ہو جائے، وہ جس ہوا کو بدل مس جائے وہ بدل میں جاتا ہے، لیکن پروردگار اپنی قدرت کے ذریعے اسی پانی کو سمندر میں جب جمع کرتا ہے اور پھر اسی پانی کو بادلوں کے دوش میں سوار کر کے اور سورج کی کرنوں کے ڈور میں سوار کر کے ہوا کی بلندی پہ لے کے جاتا ہے، اور اس کا پانی وہ بادلوں کا پانی سفر کرتا ہوا مختلف علاقوں میں جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے جب بارش کی صورت میں زمین پہ گرنا شروع ہوتا ہے، وہی پانی جو کسی بن کو مس کرتا بیمار کرتا، وہ پانی جب زمین پہ گرنا شروع ہوتا ہے اس کی ایک بوند جہاں پہ گری چل جاتی ہے وہاں پہ زندگی کا آغاز ہونا شروع ہوتا ہے، وہاں پہ زندگی کا آغاز ہونا شروع ہوتا ہے، وہاں پہ بیماروں کو شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہی پانی ہے جو پہلے بیماریاں تقسیم کر رہا تھا، اب وہ پانی شفا بانٹنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے اپنے کرشمے کے ذریعے اپنی قدرت کے ذریعے اسے اپنی دستے قدرت کے ساتھ ایک ایسے موسم میں تبدیل کر دیا ہے کہ وہی پانی جو ہے شفا بانٹنا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ انسان خدا کی قدرت کو دیکھے تو اس کی قدرت کے ایسے ایسے شاہکار آتے ہیں کہ آج تک عقل حیران رہ جاتی ہے، عقل پریشان ہے کہ اس نے ایسے ظرف میں ٹنوں ٹن پانی کو ٹنوں من پانی کو سوار کیا ہے جس انسان اپنی مٹھی میں بھی بند نہیں کر سکتا۔ بادل ہے، بادل کا جو جیسا دھواں ہے، ہاتھ سے پکڑنا چاہے تو ہاتھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اسی دھوئے کے اندر اللہ نے پانی کو جمع بھی کیا ہے، اس کو سفر بھی کروایا ہے، اس کے اندر جمع کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کیا ہے، اور لے بھی گئے ہیں وہ ملائکہ جو اس پر مامور ہیں، اور اس کے ظرف کی اہمیت یہ ہے کہ اس ظرف میں جتنا پانی آ جاتا ہے اس کی اجازت بغیر ایک بوند بھی وہاں نہیں گرتی ہے جہاں پہ اس کا حکم نہیں ہوتا۔ امر الہی کا خطاب ہیں، تو پھر اس طرح کیوں نہ کہوں کہ جنہیں اللہ نے پڑھا دیا ہے اس کے پڑھائے ہونے کا عالم یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی اس کے اندر بغیر کہیں گرنے نہیں دیتے۔ تو
ساری کائنات کا نظام بھی اسی پانی کے اوپر چل رہا ہے، اور آج کی جو سائنس ہے وہ یہی تلک پہنچی ہے، وہ کہتے ہیں یہ پانی ہی سے ہی چیزیں بنی ہے، وہ کہتے ہیں ایک پکا ہوا تھا، وہ اپنے نظریے کرتے ہیں، لیکن اللہ اس قرآن آیت میں واضح کر رہا ہے اس کائنات کو میں نے پانی کے ذریعے کر دیا، پانی کے ذریعے میں نے کیا ہے، اور ایک ظاہری کائنات ہے اور ایک وہ کائنات ہے جسے اللہ نے اس وجود کے اندر برپا کیا ہوا ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تیرے اندر اللہ نے ایک کائنات کو پیدا کیا، یہ نہیں کہا کہ ایک دنیا کو پیدا کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ ایک دنیا بس رہی ہے تیرے اندر، فرمایا کائنات ہے جو تیرے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے انسان کا وجود ہے اور اللہ نے واحد مخلوق ہے یہ انسان، جس کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے اس کی خود قصیدہ خانی ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، پاک ہے اللہ اس بہترین کے انسان کی صورت میں زمینیں اس نے بنائی ہیں، پہاڑ اس نے بنائے ہیں، سمندر اس نے بنائے ہیں، ہم اس کی ایسی ایسی مخلوقات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم اشرف مخلوقات ہوتے ہوئے بنائے ہوئے عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھتے ہیں، سمندر کی تہ میں بسنے والی مخلوقات کو دیکھتے ہیں، جنگلوں کی آبادی میں رہنے والی مخلوقات کو دیکھتے ہیں، فضاؤں میں پرواز کرنے والی مخلوقات کو دیکھتے ہیں، غاروں میں چھپی ہوئی اس کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں، اور ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ واہ پروردگار تو نے ایسی مخلوقات کو خلق کیا ہے، لیکن اس نے ان تمام مخلوقات کا خالق ہونے کے باوجود کسی بھی مخلوق کی تعریف کی ہے تو اس مخلوق کا نام انسان جس کے لفظ کا اتنا ہے عظیم پروردگار جسے انسان جو شاہکار کو خلق کیا ہے، اور انسان کیسا شاہکار ہے، انسان کیسا مجسمہ ہے جسے قدرت نے خلق کیا ہے۔ مولانا فرمایا کہ اے انسان تیرے اندر ایک کائنات ہستہ ایسی ہے، آج اگر ساری دنیا وجود کو سمجھنے پہ لگ جائے یہ وجود بڑا ہے، یہ دنیا کم ہے، اس عظیم کائنات اس انسان کا ہے۔ اور دیکھیے یہ انسان کا وجود بھی جو ہے اس کائنات کا نام بھی ہے، یہ پانی کے ذریعے چل رہا ہے، پانی کے ساتھ مخلوق کی تمام حاجتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اب ہمارے بدن کے اندر اس قدر اللہ نے مخلوقات کو وجود عطا کیا ہے کہ اگر اس دنیا کی آبادی کو 7 گنا زیادہ بھی بڑھا دیا جائے تو ساری آبادی مل کے بھی ایک انسان کی ضروریات کو اپنے لگ جائے تو مخلوق کم ہے، انسان کے اندر والی آبادی سے زیادہ بنتی ہے۔ سائنسدان کی تحقیق پہنچی ہے، جو سائنسدانوں نے نتائج نکالے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کے ہیں جو انسان کے اندر آباد ہیں، اور ان ساری مخلوقات کو غذا بھی اس ہی بدن کے اندر مل رہی ہے، ان کو ان کے مزاج کے مطابق دی جا رہی ہے، ان کو ان کی طبیعت کے مطابق ہو رہی ہے، ان کو ان کی اصلاح کے مطابق خوراک دی جا رہی ہے، تو یہ ساری خوراک کا نظام اللہ اس پانی کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ پانی ہے جو تمام مخلوقات تک پانی پہنچا رہا ہے، یہ خون ہے جسے اللہ نے سرخ کرتا ہے، ہر روح کو جسے جتنی خوراک چاہیے ہوتی ہے، جیسے مزاج مطابق خوراک چاہیے ہوتی ہے، اس بدن کے اندر ساری تمام مخلوقات کی غذا جیسی نہیں ہے۔ ہونٹوں کی غذا الگ ہے، آنکھوں کی غذا الگ ہے، جلد کی غذا الگ ہے، ہڈیوں کی غذا الگ ہے، پھیڑوں کی غذا الگ ہے، گردوں کی غذا الگ ہے، معدے کی غذا الگ ہے، جگر کی غذا الگ ہے، دل کی غذا الگ ہے، اسی طرح ان خون میں بسنے والے خلیوں کی غذا الگ ہے، دماغ میں بسنے والے خلیوں کی غذا الگ ہے، نام اعصابی کی غذا الگ ہے، یعنی اتنی ساری مخلوقات کی غذا الگ ہے، لیکن ایک پانی ہے جو اس رنگ میں گردش کرتا ہے، جلد والے کو جلد کی غذا دیتا ہے، آنکھ والے کو آنکھ کی غذا دیتا ہے، کان والے کو کان کی غذا دیتا ہے، زبان والے کو زبان کی غذا دیتا ہے، اور اس کے بنائے ہوئے نظام کا یہ ایک علم ہے، یہ ایک عالم ہے کہ بدن کے جس حصے کو جیسی غذا چاہیے، جتنی مقدار میں چاہیے اتنی ہی دیتا ہے۔ کہنا چاہتا ہوں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جس سے جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی عطا کرتے ہیں۔
اسے اتنی عطا کرتے ہیں، نہ کسی کے حق میں وہی کرتے ہیں، نہ کسی کے حق میں زیادتی کرتے ہیں۔ یہی سمجھ لو جنہیں اللہ پڑھاتا ہے وہ اس کی مخلوقات میں اگر غذا تقسیم کرتے آتا ہے اس میں نا انصاف نہیں کرتے ہیں، تو جن کے صدقے میں اللہ کائنات بنائے وہ کیسے اندر سے جاؤ گا؟ واہ ماشاءاللہ۔ تو لہذا انسانی کے اندر بسی ہوئی کائنات بھی جو ہے اسی ہی کو اگر انسان سمجھنا شروع ہو جائے تو اسے قدرتی ان نعمات کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کائنات کا نظام پانی کے ذریعے چل رہا ہے، اور میں نے جو آپ کے سامنے معصوم جو آیت تلاوت کی اس کو پیش کیا کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے تو اللہ اس میں آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اور جب وہ بارش آتی ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ معصوم نے استدلال کی صورت قرآن کی یہ آیت ہی پیش کی کہ زمینوں کو اللہ بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہے۔ بارش کا اور زمین آپس میں ایک واسطہ ہے، ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ہر شے کو پانی کے ذریعے کیا ہے، ہر شے کا وجود پانی سے منشأ ہے۔ یعنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہر شے جو فرع ہے اس کو جب اس کی اصل کے ساتھ ملایا جائے گا اس میں زندگی آ جائے گی۔ قرآن کی آیت صورت میں کہ مٹی، زمین، یہ درخت، یہ اشیاء، یہ ساری چیزیں فرع ہیں پانی کی، اصل میں پانی سے بنا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی شے مردہ ہو جاتی ہے تو ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور پانی جب اس وجود کے اوپر گرتا ہے تو اس کی نئی زندگی آ جایا ہے۔ تو جو کیجیے گا جب زمین مردہ ہو جائے آسمان سے پانی آتا ہے، پانی کے ساتھ زمین کا الحاق ہوتا ہے، اس مٹی کا الحاق ہوتا ہے تو زندگی آ جایا کرتی ہے۔ ہمارے سامنے یہ آ گیا کہ جب کوئی شے مرنے کے قریب ہو اسے اس کی اصل سے ملا دیا جائے تو اس ایک روایت ہے معصوم فرما کہ ہمارے وجودوں کو بنایا اللہ نے اس طینت کو اپنے عرش کے نیچے چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور جب ہمارے وجود کو بنا چکا جو ہماری طینت بچ گئی تھی اللہ نے ہماری بچی ہوئی طینت سے ہمارے شیعوں کی روحوں کو خلق کیا۔ یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے بچی ہوئی طینت سے وجود پا کے آئے۔ اب ہمارے ہاں بھی جب کبھی بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، جب کوئی غمی کا موقع آتا ہے تو ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، کوئی پریشانی کا موقع آتا ہے اپنے گھر سے امام حسین کرتے ہیں، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے ذکر امام حسین کرتے ہیں، کوئی مشکل بن جائے ذکر مظلوم کربلا کرتے ہیں۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وقت زیادہ ہے، یا ہم کسی کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، یا ہم اپنے فرصت کی گھڑی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہم جن کے وجود کے بعد ان کی بچی ہوئی مٹی سے ملے ہیں، اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جب کبھی بھی تمہیں پریشانی ہو، تمہیں اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا ہو تو اپنا تعلق اصل سے کر لیا جائے۔ ہم ذکر اہل بیت کر کے اپنے کو اپنی اصل سے ملا دیتے ہیں، جب ہمارے وجودوں میں اپنے اصل کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے ہمارے بدنوں میں مردگی کے ساتھ ختم ہو کے نئی زندگی آ جایا کرتی ہے۔ ہمارے اس بدن میں نئی زندگی آ جایا کرتی ہے، ہم اپنے بدن میں ایک نئی زندگی کا احساس محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اپنی فرع کو اپنی اصل سے جوڑ دیا کرتے ہیں، اور جب کوئی فرع اپنی اصل سے مل جاتی ہے اس میں پھر نئی زندگی آ جایا کرتی ہے، اس میں زندگی کے وجود آ جایا کرتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ بھی قانون ہے اس مٹی کا کہ مٹی جس قدر خشک ہوتی ہے اس قدر پانی کو جذب کرتی ہے۔ سجاد بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جن علاقوں میں سیلاب آتا ہے وہاں کی مٹی کافی عرصہ تک کاشتکاری کے قابل نہیں رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسے پانی کو جذب کر چکی ہوتی ہے اور سیر ہو چکی ہوتی ہے کہ اس میں اب اتنی استعداد نہیں ہے کہ دوبارہ مزید پانی کو جذب کر سکے، اور اگر وہ پانی اچھا ہو میٹھا پانی ہو تو وہ کھیتی مزید لہلہانے کے قابل ہو جاتی ہے، اور اگر پانی کڑوا ہو تو اس زمین کی بھی مردہ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ
زمین کا قانون ہے. تو پھر اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور مودت کا بھی یہی معیار ہے. اس مودت اور محبت کے پانی کو بھی جس بدن میں جتنا جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ اتنا ہی اسے عطا کرتے ہیں. کیوں نہ ایسے کہوں, اگر یہ بدن ابو ذر جیسا ہو تو اس میں مودت کا عالم اور نظر آتا ہے, اور اگر یہ ظرف سلمان محمدی جیسا ہو تو اس میں مودت کا معیار اور نظر آتا ہے, کیونکہ ان کے بدنوں میں اتنی صلاحیت تھی, اتنی جذبیت کا عالم تھا کہ انہوں نے مودت کو اس طرح سے جذب کیا کہ سردار دو عالم بھی کہنے لگے اے سلمان تو عام سلمان نہیں, تو سلمان منا اہل بیت بن گیا ہے. یہ مودت کا عالم تھا, یہ اس بدن میں جذب کرنے کی صلاحیت تھی. انہیں اس پانی کو, مودت کے پانی کو اس طرح سے نوش کیا کہ ان میں اب طہارت اور مودت کا عالم یہ ہے کہ سرکار دو عالم ختمیت فرماتے ہیں سلمان تو عام سلمان نہیں, تو سلمان محمدی بن گیا ہے. لہذا یہ پانی بھی مودت کا جو ہے, یہ عشق اہل بیت علیہ السلام بھی ہے, یہ بھی بدنوں کو دیکھ کے اس کے بدن میں داخل ہوتا ہے, طہارت کو دیکھ کے بدن میں داخل ہوتا ہے. اگر اس بدن میں طہارت ہے تو اس کے دل میں مودت اہل بیت داخل خود بخود ہو جائے گی. تو لہذا عرض کر رہا تھا کہ پانی پروردگار کی وہ نعمت ہے جس کے استعمال کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے, اور اللہ نے اسے انسان کی ضرورت سمجھتے ہوئے اسے ہر جگہ مہیا کی ہے. لیکن جن کے صدقے میں اللہ نے اس پانی کو وجود بخشا, ان کے انوار سے اللہ نے اس پانی کو بنایا, عظمتیں اور نعمتیں سمجھنے والے بجائے اس کا شکر ادا کرتے, انہی نے انہی انوار مقدسہ کو چین سے رہنے نہیں دیا. یہی ہستیاں جن کے وجود سے اللہ کائنات پر رحمتیں نازل کرتا ہے, انہی کے لیے مدینہ میں رہنا مشکل کر دیا گیا تھا. آج تو محرم ہو چکی ہے, حسین کی عزاداری میں مصروف ہے, ہوا ہے. اور جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے, اس کو روئے عرش پر اہل کائنات کے ذرے ذرے سے ہائے حسینہ کی صدا آتی ہے, حسینہ کی صدا آنا شروع ہو جاتی ہے. دو محرم تو عموماً ہمارے ہاں مسائل پڑے جاتے ہیں. امام مظلوم کربلا کا مدینہ سے روانہ ہونا ہوتا ہے. روایات کہتی ہیں امام حسین علیہ السلام روضہ رسول کے قریب امام حسین کے پاس اور آ کے کہتا ہے حسین آپ کو ولید نے دربار میں بلایا ہے. جیسے سے جملے کہے نا, حسین نے ایک دفعہ اس قاصد کو دیکھا, ایک دفعہ قرآن کو دیکھا, پھر قاصد کو دیکھا, پھر قرآن کو دیکھا. قاصد کو کہتا ہے تو چلا جا اپنے حاکم کو کہا میں شام کو آ جاؤں گا. یہ کہنے کے بعد حسین نے کلمہ استرجاع تلاوت کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کے قرآن کو بند کیا ہے. بند کرنے کے بعد امام حسین گھر میں آتے ہیں. گھر میں آ کے جیسے ہی دروازے کے پاس آتے ہیں, دروازہ کھولنا چاہتے ہیں, دروازہ ماحول کے نسبت تھوڑا وزنی محسوس ہوتا ہے, اور دروازہ کھولنے میں حسین کو تھوڑی طاقت لگانا پڑتی ہے. اب جیسے تھوڑا دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, بی بی زینب دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں. جیسے بہن کو دیکھا نہ, کہا بہن آپ اپنے حجرے میں کیوں نہیں, آپ دروازے پہ کیوں کھڑی ہیں؟ کہا حسین میں تیرا انتظار کر رہی تھی. حسین کافی دن ہو گیا دیکھ رہی ہوں آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں. حسین آپ کے چہرے پہ مجھے اطمینان نظر نہیں آ رہا, ماں جایا بتا, کوئی مصیبت کو بتا, میں تیرے ہمسار بنتی ہوں. رہا ہے
मुझे दरबार में जाना है। बैद नहीं इमाम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जुमले कहे हों, कहा भैया हुसैन तू और दरबार में जाएगा? भैया मैं आपको दरबार में नहीं जाने दूंगी, हमें दरबार रस नहीं आते हैं। मेरा बाबा दरबार में गया मेरा बाबा दरबार में गया है, मेरे बाबा को दरबार से अजियत मिली है। भैया हुसैन माँ ज़हरा भी दरबार में गई है, माँ भी चैन से जिंदा नहीं रह सकी है। भैया माँ को दरबार में नहीं जा। इमाम हुसैन ने कहा बहन मेरी मकतबगा मदीना नहीं है, मुझे मदीना में कत्ल नहीं किया जाएगा, मुझे दरबार में जाने दीजिए। इमाम हुसैन घर में आते हैं, तमाम जवानाने बनी हाशिम को जमा करते हैं और जमा करने के बाद कहते हैं मेरे जवानों, मुझे दरबार में बुलाया गया है, तुम्हें साथ लेकर जा रहा हूँ, मेरे साथ चलना। सारे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बीबी ज़ैनब कहती हैं भैया हुसैन आप जरूर जाइए, लेकिन मेरा अब्बास आपके साथ जाएगा। बीबी मौला कहते हैं ठीक है। मौला अब्बास आते हैं, एक दफा बीबी ज़ैनब और बुला के कहते हैं अब्बास मेरे हुसैन को देख, मेरे हुसैन के अमामी को देख, मेरे हुसैन के चेहरे को देख, मेरे हुसैन के लिबास को देख। अब्बास जैसा मैं हुसैन तुझे दे रही हूँ वैसा ही तुझसे वापसी पे लूंगी। मौला कहते हैं जी आकाज़ादी जैसे आपका हुक्म है। मौला चलते हैं इस लश्कर के साथ, इस काफिले के साथ। दरबार वलीद के पास जाके इमाम हुसैन कहते हैं अब्बास मैं तन्हा जाता हूँ, अभी जरूरत नहीं है, अगर कोई मुश्किल हुई मैं नारे तकबीर बुलंद करूंगा, ये दरवाजा खैबर से ज्यादा वसी नहीं है, आप अंदर चले आइएगा। मौला अब्बास कहते हैं आका जमानत देकर आया हूँ, अगर महसूस ना करे मुझे साथ ले जाएं। इमाम फरमाते नहीं अब्बास कोई मुश्किल नहीं है, मैं आवाज दे दूंगा आप आ जाना। अब मौला इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं, वलीद के दरबार में दाखिल होते हैं और कहते हैं वलीद क्यों बुलाया है मुझे? कहा यजीद ने खत लिखा है कि मदीना छोड़ दे। ये जुमले सुनने थे इमाम हुसैन ने जुमला कहा मिसली ला युवायु मिसलहु, मैं उस जैसे की कभी बैत नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जुमला सुनिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे बैत का इनकार किया है। ये फकत हुसैन का इनकार नहीं है, ये फकत इमाम हुसैन का इकदाम नहीं है। इस वक्त हुसैन का हाथ आदम से लेके इमाम हुसैन तक तमाम हस्तियों की मेहनत का नाम है तो इमाम हुसैन के हाथ पर है। अगर हुसैन बैत करते हैं इसमें नूह की मेहनत भी जाया होगी, इसमें रसूल खुदा की मेहनत भी ज्यादा है, इसमें अली और हसन की भी मेहनत जाया है। इमाम हुसैन का हाथ यानी आदम से लेके हुसैन ये हाथ जिस हाथ में चला जाता उस कहा मुझ जैसा उस जैसी बैत नहीं कर सकता। इतना जुमला कहना था कि मरवान मलाउन पास बैठा हुआ था, ये कहता है इमाम हुसैन कहते हैं हाँ मैं चला जाता हूँ और दिन के उजाले में तुझे मेरे ऐलान का पता चल जाएगा। मरवान पास कहता है ऐ वलीद अभी मौका है, हुसैन को कत्ल कर दे। ये जुमला कहना था। रवायत कहते हैं कि इमाम हुसैन को जोश आ गया और जोश में कहता है इब्न ज़रक़ा तू मुझे कत्ल की धमकी देता है। इतनी आवाज हुसैन की बुलंद होना थी, अभी आवाज में थोड़ी सी बुलंदी आई थी। अब का से अंदर आते हैं और आगे कहते हैं कौन है, तो हुसैन को कत्ल करने की बात कहता है। हुसैन के हाथ आवाज के सीने पे है और एक जुमला कहता है भैया आवाज यहाँ पे जंग नहीं करनी है, वही का दस्तूर है, हम कभी भी जंग में इब्तिदा नहीं करते हैं, हम दफा करने वाले हैं। अब्बास आगे नहीं बढ़ना है, अब्बास आगे नहीं बढ़ना है। इतने में इमाम हुसैन का अमामा सर से थोड़ा टेढ़ा हुआ, हुसैन के चेहरे पे सुर्खी आई है। अब्बास का देखना था, आंखों में आंसू आ गए, अब्बास ने रोना शुरू किया। अज़ादरा जल्दी से घर में वापस आते हैं। बीबी ज़ैनब इंतजार में है, आके क्या देखा? बीबी कहती है देखती है हुसैन का अमामा थोड़ा सा टेढ़ा है, चेहरे पे सुर्खी के आसार है। अब आवाज है कि ऐना अली अकबर, ऐना कासिम, ओ अकबर कासिम कहाँ हो? दोनों पास आते हैं, आके कहते हैं जी हुई अम्मा। कहा मेरा अब्बास कहाँ है? मेरा अब्बास नजर नहीं आ रहा। अब्बास झुकता है, कभी किसी बंद के पीछे झुकता है, जब मौका मिलता है अब्बास आगे आता है। बीबी कहते हैं अब्बास मेरे हुसैन का अमामा कैसे टेढ़ा हुआ, हुसैन के चेहरे में तब्दीली कैसी? अब्बास हाथ जोड़ के कहते हैं आका आजादी भैया पूछिए, मुझे इजाजत नहीं मिली वरना किसकी जरूरत है? अब्बास की सांस से हुसैन का अमामा
अजर को मुजाहरा जनाब सैयदना हो पर रहम फरमाए। बीबी कोई गम में न रुलाए आपको सिवाय मजलूम गम करबला के। आजाद अभी तो ये मकाम है कि हुसैन का अमामा टेढ़ा हुआ है, ज़ैनब को बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह जाने करबला की मुसीबतें अभी बाकी है। इमाम हुसैन ऐलान करते हैं अब मदीना हमारे रहने के काबिल नहीं है, अब हम मदीना को छोड़ जाएंगे, तैयारी कीजिए। ऐलान हो जाता है, हर कोई तैयारी में मसरूफ हो जाता है। सुबह का वक्त होता है, हुसैन रोजा रसूल पे आते हैं और आके जुमला कहते हैं सलाम हो। उसके बाद फरमाया नाना तेरा मदीना अब रहने के काबिल नहीं रह गया। मैं जुमला कहना चाहता हूँ, हाफिज कुरानों के दरमियान मुहाफिज कुरान महफूज नहीं रह रहा है। अब हुसैन है रोजा नाना मैं मदीना छोड़ के जाने वाला हूँ। नाना दिल तो नहीं है कि आपकी कब्र को छोड़ो, लेकिन मुसलमान यहाँ रहने नहीं देते हैं। नाना आपकी उम्मत ने मदीना रहने के काबिल नहीं छोड़ा है। अब यहाँ पे माली सब्तैन वाला लिखता है कि इमाम हुसैन बातें करते हुए इस कदर किया कर रहे थे कि मुलावशी की आलम में चले गए। अब ख्वाब में क्या देखते हैं, रोज़े रसूल से नबी बाहर आते हैं, सीने के बराबर बाहर निकलते हैं। हुसैन के कहते हैं या हबीब हुसैन ओ मेरे बेटे हुसैन इराक का सफर इख्तियार कीजिए। अब नाना से अमर मिलना था, अब आते हैं बकी की तरफ, अब जाते हैं रोज़े हसन पर। अब यहाँ पे उलमा कहते हैं अब हुसैन जब चले हैं ना भाई हसन के पास, ऐसे चल रहे थे जैसे एक भाई दूसरे भाई की कब्र पे जाता है, कमर तनी हुई है, बदन सलामत के साथ पूरी ताकत के साथ कहते हैं भैया हुसैन भैया हसन हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अब इसके बाद मदीना में मुलाकात नहीं है। अब हसन से खुदा जाने क्या क्या बातें की होगी। अब उलमा लिखते हैं इसके बाद हुसैन आगे बढ़ते हैं और आते हैं माज़हरा की कब्र के पास। लेकिन जब रोज़ा रसूल पे गए थे जाने का आलम और था, रोज़ा हसन पे गए हैं जाने का आलम और था, लेकिन जब माज़हरा की कब्र हुसैन आया जैसे छोटा बच्चा अपनी कोहनियों के बल चलता हुआ आता है और आगे खुद को माँ की कब्र में लिटा दिया और रोते कहते हैं अस्सलामु अलैका या अम्मा, अस्सलामु अलैका या अम्मा तारा। ये जुमले कहने थे। उलमा लिखते हैं कब्र में से आवाज आई अलैकुम अस्सलाम या गरीबुल वतन, अलैकुम अस्सलाम या गरीबुल अतशान, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैकुम या उस्मानुल ऐ मेरे प्यासे मारे जाने का सलाम। अजरकुम ज़हरा जनाब सैयदना हो रहम फरमाए। बीबी आप सबसे राजी हो। बीबी के 3 जवाब आए हैं। बीबी फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस गरीब हुसैन पर और जिसे प्यासा सिवा किया जाएगा, मेरा सलाम हो मेरे हुसैन बेटे पर और जिसे परदेश में कत्ल किया जाएगा। अगला जुमला सुनेंगे, बीबी कहती है मेरा सलाम हो हुसैन पर और जिसकी लाशों पे घोड़े लुढ़ाए जाए। अजर को मुज़ाहरा सैयद आपसे राजी हो। आजाद अली इमाम हुसैन माँ से विदा करके अब वापिस घर में आते हैं। जब वापिस आते हैं, वापिस आने के बाद अब तैयारी का आगाज किया जाता है। महमल तैयार होते हैं। सनान इब्न कूफी जो ताज़ा कूफा से आया था, ये रवायत बयान करता है, कहता मैंने देखा कि सारा मदीना गिरियाज़ारी में मसरूफ है, हर किसी के मुंह में वाह हुसैना की सदाएं हैं। अब क्या देखा कि बनी हाशिम का जो मोहल्ला है वहां पे बनी हाशिम रखा है और अहले मदीना से तैयारी का आगाज कर रहा है। सनान कूफी रवायत करता है, कहते मैंने देखा इमाम हुसैन एक मस्जिद पे तशरीफ फरमा है और महमल तैयार खड़े हुए हैं। एक महमल दरवाजे पे आता है, एक नौजवान है जो खूबसूरत शक्ल वाला है, वो घर के अंदर जाता है और
پردہ مستور آتی ہے اور اسے اٹھا کے لے آنا، وہ چل کے آتی ہیں اور یہ جوان اپنے زانوں کو نیچے رکھتا ہے. کہتے میں نے پوچھا مدینے والوں بتاؤ یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے اور اپنی ماں لیلا کو سوار کر رہا ہے. جناب لیلا سوار ہوتی ہے، محمد آگے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا محمد آتا ہے. کیا دیکھا؟ ایک جوان ہے جس ایسا چہرہ ہے، وہ بھی اندر جاتا ہے، ایک مستور کو ساتھ لے کے آتا ہے، ادھر سے محمد آگے بیٹھتا ہے، چاروں طرف بنی ہاشم کے جوان ہے. اب وہ جوان اپنے زانوں کو نیچے رکھتا ہے، وہ بی بی اس کے زانوں پہ پاؤں رکھ کے محمل میں سوار ہوتی ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ام فروا کا بیٹا قاسم ہے جو اپنی ماں کو سوار کر رہا ہے. بی بی سوار ہوتی ہے. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ میں نے دیکھا ایک وقت ایسا آیا کہ جناب عباس اب گھر کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے بی بی آتی ہے. اب جب بی بی باہر آنا چاہتی ہے، عباس نے امامہ اتارا ہوا ہے، فضا میں ہوا کا فضا میں اپنے بازو کو بلند کر کے آواز لگاتا ہے اے حجابہ، اے یا حجابہ. کسی نے سوال کیا یہ جواب کیسا ہے، یہ صدا کیسی ہے؟ کہا عباس آسمانی مخلوقات کو کہہ رہا ہے اور پردے میں چلے جاؤ اور میری آنکھ آزادی گھر سے باہر. اجرکم الزہرا. میں اللہ اس مجلس کو قبول فرمانا، ان رونے والوں کو کوئی غم نہ دینا سوائے مظلوم کربلا کے، جتنے بیمار ہیں صحت عطا فرمانا. اب جب یہ گھر سے بی بی نکلی ہے، اب سنانے موقوف روایت کرتا ہے ادھر سے بی بی کا آنا تھا. حسین نے اپنی مسجد چھوڑی، احترام کے لیے کھڑا ہو گیا. میں نے پوچھا اے مدینے والوں یہ بی بی کون ہے جس کا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ کہا تو نہیں جانتا یہ علی کی بیٹی زینب ہے اور جو محمل میں سوار ہونا چاہتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. آزادہ بی بی سوار ہو جاتی ہے. تمام محلوں میں خواتین کو سردار سوار کر دیا جاتا ہے. اب سوار ہونے کے بعد جب یہ قافلہ جانا بچی ہے اس کا کتابوں میں صغرا لکھا ہے، یہ نہیں جانا چاہتی تھی. امام حسین کی یہ بیٹی بیمار تھی. یہ کہتے بابا آپ بھی جا رہے ہیں کیا؟ میں نہیں جاؤں گی. ابن حافظ بشیر حسین، آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجوی صاحب نے یہ جملے پڑھے ہیں اور ان کی زبان یہ کہتی ہے کہ امام حسین اصل میں یہ بیٹی کو تو لے جانا چاہتے تھے لیکن ایک ہی وجہ تھی جس کی وجہ سے نہیں لے کے گئے. اس لیے کہا صغرا بیٹا زہرا سے ملتی ہے اور تجھے علم نہیں ہے اس قافلے نے درباروں میں. اجرکم زہرا، ان قافلے نے کوفہ کے درباروں میں سفر کرنا ہے. بیٹی سے ہر دفعہ یہی کہا صغرا تو بیمار ہے، تو سفر کی مسافت کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، یہ تکلیفیں تجھ سے برداشت نہیں ہوگی. جب آپ ٹھیک ہو جائیں گی میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. صغرا کھڑے ہو کے کہتے ہیں بابا میں کب بیمار ہوں، مجھے ساتھ لے جائیے. اب اللہ جانے کس طرح سے حسین نے صغرا کو خود سے جدا کیا. معاملوں میں سوار ہوئے، سارا قافلہ تیار ہو گیا. اب تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا. امام حسین نے کیا دیکھا؟ وہ ننھی بچی ہے اور دوڑتی ہوئی قافلے سے بڑھ رہی ہے اور اس کی رونے کی صدائیں بلند ہے. دوبارہ قافلہ رکتا ہے. حسین قافلے سے اترتے ہیں. کہا صغرا بیٹا ابھی تو وداعت ہے. کہا بابا اگر ایک دفعہ اور مجھے میرا اصغر ملا اور کس طرح سے زندہ رہوں گی. آزادہ لو قافلہ رکتا ہے، ساری بیبیاں نیچے اترتی ہیں اور جا کے دوبارہ صغرا کو گلے سے لگاتی ہے. اب صغرا نے کیا کیا جملہ سنیے گا. اصغر کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا اور ایک جملہ اصغر کے کان میں کہا. اب وہ بھی تو باب الحوائج ہے. کہا اے بیویو اب اگر اصغر کو لے کے جانا چاہتی ہو تو لے جاؤ، لیکن اگر اصغر جانا نہ چاہے تو میں جانے نہیں دوں گی. آزادہ کتابیں لکھتی ہیں جناب صغرا سے اصغر نے باہیں نہیں کھولی ہے. جناب لباب بڑھتی ہے، اصغر باہیں نہیں کھولتا ہے. جناب سکینہ آگے بڑھتی ہے، اصغر باہیں نہیں کھولتا ہے. اتنے میں حسین آگے بڑھے، اصغر کے کان میں ایک جملہ کہا. ننھی سی باہیں کھل گئی. اے بہن کو چھوڑ دیا. میں کہوں گا شاید حسین نے یہی کہا ہو اصغر تو بہن کے پاس رک جا اور ملا کا تیر اور میں اپنے گلے پہ لے لوں گا. اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم میں غم ہے. اتنے میں لکھ کیا بس آخری جملہ ہے. یہ قافلہ کر
کربلا میں چلا گیا. سورہ عالم کیا ہے؟ بعض خطبہ پڑھتے ہیں جہاں پہ علی اکبر کے قدم لگے تھے سغرا وہاں پہ اپنا رخسار رکھتی ہے اور سارا دن روتی رہتی ہے، اے علی اکبر کب مجھے بلاؤ گے، میں کب آپ کے پاس پہنچوں گی. ایک عربی جو عراق کا سفر کرنا چاہتا تھا وہ مدینہ میں آیا اور صدا لگا کے کہا میں عراق جا رہا ہوں، کسی کی کوئی امانت ہے جو کربلا عراق میں پہنچنا چاہے مجھے دے دے. سغرا نے آواز سنی تھی، کہا ہے عربی شخص میرے پاس آ، ایک میری امانت ہے اگر تو پہنچا دے. کہا کیا ہے؟ کہا ایک میرا خط ہے وہ لے جا عراق میں اور میرے بابا کو دے دینا، اور میرے بابا کا یہ حلیہ ہوگا، میرے بابا کا یہ عالم ہوگا. عزادارو یہ کربلا میں خط لے کے پہنچا، لیکن پہنچا اس وقت تھا جب حسین اکبر کا لاشا اٹھا چکے، جب عباس کے بازو اٹھا چکے. عزادارو بس آخری جملہ ختم کرنا چاہوں گا. یہ خط لے کے جب پہنچتا ہے حسین تمام لاشیں اٹھا ہے، آ کے کہتا ہے انتا حسین، کیا تم حسین ہو؟ کہا ہاں میں حسین ہوں. کہا اچھا تیری بیٹی نے ایک مجھے خط دیا ہے، وہ خط اب دینا چاہتا ہوں. بولا کہتے ہیں دے میری بیٹی کا خط، لیکن کہتے ہیں مجھے آپ حسین لگتے نہیں ہیں. کہا کیوں نہیں لگتے؟ کہا جو بچی نے حلیہ بتایا تھا مجھے وہ چہرے نظر نہیں آتے. کہا پتا میری بیٹی نے کیا کہا تھا؟ کہا تیری بیٹی نے کہا تھا جب میرے بابا کے پاس پہنچنا تو میرے بابا کو پہچاننا ہو تو دیکھنا میرے بابا کی دائیں جانب ایک 18 سال کا جوان کھڑا ہوگا، مجھے وہ جوان نظر نہیں آتے ہیں. یہ جملے سننے تھے. حسین کہتا ہے وہ 32 سال والے کا خون میرے دائیں بازو پہ ہے، وہ 18 سال والے کا خون میرے سینے میں لگا ہے. کہا اچھا اب اس نے خیمہ کی طرف دیکھنا کہتے ہیں اس بچی نے کہا تھا تو خیمہ میں دیکھنا ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا جو خیموں میں کھیل رہا ہوگا، وہ میرا علی اصغر ہوگا. اور میرے بابا کو کہنا جب میرا خط ملے میری طرف سے میرے اصغر کے رخسار پہ بوسے دینا. عزادارو خط ملنا تھا. حسین کپڑے اصغر پر آئے اور آ کے چہرے کے اوپر چہرہ رکھ دیا اور بوسا دے کے کہا اصغر یہ تیری بہن اور سغرا کی طرف سے حسین